Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to use QuickBooks and see how to search for an invoice of our customers by name, by amount, by number or by other fields which are available within QuickBooks. ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ انوائس کے اگینسٹ ہمیں پیمنٹس آتی ہیں اور ہمیں ریکنسائل کر کے اس پیمنٹس کو ہر انوائس کے اگینسٹ ٹک کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ یہ پیمنٹس جتنی آتی رہی ہیں وہ کس کس انوائس کے اگینسٹ آئی ہے اور کون کون سی انوائس ہماری فلی پیڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ انوائس ہماری 5-6 ہوں اور اس کی جو پیمنٹ آئی ہو وہ 2 یا 3 انوائسیں کور کر رہی ہو. تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو پیمنٹ آئی ہے وہ کتنی انوائسز کو کور کر رہی ہے یا کور ایک کو بھی نہیں کر رہی, صرف پارشل پیمنٹ آئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسے کس طریقے سے یوٹیلائز کریں تاکہ ہمارا کام آسان ہو. یہ کام جہاں مینول ہوتا ہے وہاں تو کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمیں اپنے تمام کلائنٹس اور کسٹمرز کے علیحدہ علیحدہ فزیکل فائل مینٹین کرنی پڑتی ہے اور اس میں جا کے ہمیں یہ ساری چیزیں چیک کرنی پڑتی ہے. لیکن یہاں یہ سہولت موجود ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے اس کی انوائس نکالیں اور اس کو مارک کریں کہ دس ہیز بی پیڈ. آئیے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ چیز کوئک بکس میں کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں کس طرح سے اس میں فیسیلیٹیٹ کر. سب سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے ہمیں ہوم پیج پہ جانا ہے اور ہوم پیج پہ ہم نے جا کے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے یہ تمام جو ہماری انوائسیں ہیں اگینسٹ ہمارے کسٹمرز ساری موجود کہاں ہیں اور جب پیمنٹ آئے گی تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے کہ یہ پیمنٹ ہماری کس انوائس کے اور کس کلائنٹ یا کسٹمر کے اگینسٹ آئی ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر یا کلائنٹ ہمیں بتا کے پیمنٹ بھیجتا ہے اور چیک کے اوپر اپنا نام لکھ کر یا اسٹیمپ کر کے ہمیں دیتا ہے اور ہم وہ اسٹیمپ دیکھ کے اس کا نام دیکھ کے ہمیں پتہ جاتا ہے کہ یہ ہمارا کون سا کسٹمر ہے. لیکن کیونکہ یہ پریکٹیکل لائف ہے, یہ پریکٹیکل کام ہو رہا ہے, پریکٹیکل بزنس چل رہا ہے, تو اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سمپل سا چیک ہمارے کسی کسٹمر کا آ جائے تو ہم اسے کیسے ہینڈل کریں گے اور اس کو کیسے ڈھونڈیں گے. جب بھی ہم کوئی پیمنٹ ریسیو کریں گے تو آپ کو اس ہوم پیج پہ انوائس کے آگے اگلا جو اسٹیپ نظر آ رہا ہے وہ کہلاتا ہے ریسیو پیمنٹ کا. ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں جا کے ہم نے ایک پیمنٹ ریسیو کرنی ہے اور ریسیو پیمنٹ کرنے سے بھی پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے پاس یہ جو پیمنٹ آ رہی ہے وہ ہم جب تک کہ یہ ریئلائز نہ ہو جائے. اب دیکھیے بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کو چیک ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. جب ہمیں چیک ملتا ہے تو ہمیں اس کی کلیئرنس کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور بینک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا یا نہیں. تو جب ہمارے پاس کوئی ڈپازٹ آئے گا, کوئی ڈپازٹ سلپ آئے گی, کوئی چیک آئے گا تو ہم اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں گے اور بینک میں اسے ڈپازٹ کروا دیں گے. اور جب تک بینک سے ہمیں اس کی کلیئریفیکیشن نہ آ جائے, اس کی انٹیمیشن نہ آ جائے کہ یہ کلیئر ہو گیا, یہ ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل میں کھڑا رہے گا. لیکن جیسے ہی ہم اس کی پیمنٹ ڈالیں گے تو یہ ایک اور اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائے گا. آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ کون سا اکاؤنٹ ہے اور کہاں پایا جاتا ہے. ہمیں جانا ہے پریفرنس اور ہمیں پیمنٹس میں جانا ہے. کمپنی پریفرنسز, یہاں آپ کو ریسیو پیمنٹ کی بہت ساری اوپر نظر آ رہے ہیں کہ میری کمپنی میں کیا کیا پریفرنسز ہو سکتے ہیں. جو ہم نے سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے اپنا انڈپازٹڈ فنڈ جو پیمنٹ کی صورت میں ہمارے پاس ابھی آیا ہے, ہم نے ابھی ڈپازٹ نہیں کرایا, کیا اس کے لیے ہم نے کوئی ایک اکاؤنٹ بنایا ہے. تو اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہلاتا ہے انڈپازٹڈ فنڈ اکاؤنٹ اور یہ ہمارا ایک ڈیفالٹ اکاؤنٹ ہوگا اور اس کو ہم ٹک کریں گے اور اس کو ہم استعمال کریں گے جب تک کہ ہمارا پاس یہ فنڈ ڈپازٹ نہ ہو جائے اور فائنل ہو کے ہمارے اکاؤنٹ میں نہ آ جائے. تو ہم نے یہاں آ کر اگر یہ ٹکڈ نہیں ہے تو ہم نے اسے ٹک کرنا ہے. اس کو ہم نے ٹک کریں گے اور جب بھی ہم کوئی چیز پریفرنس میں جا کے چینج کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو یاد رہے ہمارا تمام کا تمام پوری اسکرین بند ہوگی اور دوبارہ سے آن ہوگی. تو ہم اسے اوکے کرتے ہیں اور یہ کوئک بکس بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ آل ونڈوز آر گوئنگ ٹو کلوز.
اب ہم نے اپنا ہوم پیج کھولنا ہے دوبارہ سے، کیونکہ یہ چینج افیکٹ میں آ گئی ہے. اب ہمارے پاس ایک انوائس کے اگینسٹ پیمنٹ آئی ہے. پیمنٹ آئی ہے چیک کی صورت میں، اسے ہم نے جمع کرانا ہے، لیکن پہلے ہم نے اس پیمنٹ کو ریکارڈ کرنا ہے کہ یہ چیک ہمارے پاس آ گیا. جیسے ہی ہم اسکرین کھولیں گے تو ہمارے پاس کسٹمر پیمنٹ کی اسکرین آ جائے گی، اور سب سے پہلا وہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ ریسیو آپ نے کس سے کیا. یہاں آپ نے اپنے کسٹمر کا نام دینا ہے، اور کسٹمر ہمارے پاس اس وقت ہے کرس بیکر. جیسے ہی ہم نے اس کو چوز کیا ہے، ہمارے پاس اس کے تمام انوائسیں اب تک ان پیڈ تھیں وہ اٹھ کے ہمارے پاس اسکرین پہ آ گئیں. آل دیز آر ان پیڈ انوائسز فار بیکر کرس. اس میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے ایک انوائس کی پیمنٹ کر رہا ہو، یا لمسم 2-3 کی کر رہا ہو. جس کی بھی کرنا ہے، جیسے کہ آپ اپنی ڈپازٹ سلپ پہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ کسٹمر کا نام بعد میں لکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں اپنا نام، اکاؤنٹ نمبر، اور تیسری چیز جو آپ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اماؤنٹ. تو یہاں بھی آپ کے پاس آٹومیٹکلی کسٹمر کا نام آ رہا ہے، آپ فوراً یہاں اماؤنٹ لکھیں. اس وقت ہم صرف چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا. ہم نے ایک اماؤنٹ لکھ دی 10,000 روپے. اب وہ آپ سے ڈیٹ مانگ رہا ہے اور چیک کا نمبر مانگ رہا ہے. اگر آپ کے پاس چیک نمبر ہے، جو کہ یقیناً ہوگا آپ کے پاس، آپ یہاں چیک کا نمبر دیں. اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام جو ہماری انوائسیں ہیں ان پیڈ، کس کے اگینسٹ یہ پیمنٹ آئی ہے. ہم چاہیں تو پہلی جو ہماری انوائس نظر آ رہی اس سے شروع کر سکتے ہیں، یا جو ہمارے اماؤنٹ کے کلوزسٹ ہے ہم اس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو ٹک مارک ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ اس کو آٹو فل کر دے گا، لیکن ابھی ہم فی الحال کچھ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہمارے پاس آئے ہیں یہ ہم نے اس خاص چیک کے اگینسٹ وصول کیے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے بھی اتنے ہی آئے ہیں، اور جو ہماری انوائس کی اماؤنٹ تھی وہ بھی اتنی ہی ہے. ہمارے باقی جتنے بھی انوائسز ہیں وہ ابھی ان پیڈ ہیں، یعنی کہ ان کی پیمنٹ پوری نہیں ہوئی. جیسے ہی میں اس کو سیو کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انوائس اب ہمارے پاس لسٹ سے باہر ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اگینسٹ ہمارے پاس اب پیمنٹ آ گئی ہے. یہ کام ذرا سوچ سمجھ کے کرنے والا ہے، اور جب بھی آپ یہ کر رہے ہوں گے تو آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آپ کو پوری ڈیٹیل دے گا کہ اس انوائسز کے اگینسٹ آج اتنی پیمنٹ آ گئی ہے، ٹک کر کے دے گا، اور وہی کام آپ نے یہاں کرنا ہے. یہاں ہم نے اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے. یہ انفارمیشن آپ کو آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ساتھ ساتھ دے رہا ہوگا کہ آج یہ اتنے چیک موصول ہوئے ہیں، اتنے ہمارے کسٹمرز کے چیک ہیں، اور ان کسٹمرز کی یہ انوائسز آپ کلیئر کر دیں. اچھا، اس کیس میں اس نے ہمیں پورے پیسے دے دیے اور ہم نے اسے چیک کر لیا. اس کیس میں ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہمارا کون سا کسٹمر ہے، اور ہم نے بڑی آسانی سے اسے ڈھونڈ لیا ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے آ گئی ہے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور سینیریو بھی دیکھیں. اس وقت میں اس چیز کو سیو نہیں کر رہا اور باہر جا رہا ہوں. اس کی وجہ ابھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی. بہت سی دفعہ جو ہمارا اکاؤنٹنگ یا بزنس کا سائیکل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے یا کسٹمر کی طرف سے کوئی اور بندہ ہمیں چیک بھیج دیتا ہے. اچھا، وہ کیوں بھیج دیتا ہے؟ وہ بھیج اس لیے دیتا ہے کہ اس نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے ہمارے کسٹمر کے ساتھ. اب اس نے کسٹمر کو پیمنٹ کرنی ہے. اب وہ پیمنٹ پہلے کسٹمر کے پاس اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، پھر کسٹمر چیک بنائے گا، پھر ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، تو اس میں کافی ڈیلے ہو جاتا ہے. تو کسٹمر کہتا ہے یار مجھے پیمنٹ نہ کرو، تم ایسا کرو کہ یہ ایک میرے وینڈر ہیں، آپ ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیں. جب بھی کسٹمر اپنے کسی کسٹمر سے کہے گا کہ وہ ڈائریکٹ پیمنٹ ہمیں کر دے، تو وہ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ چیک کے ساتھ اس کا جو انوائس نمبر ہے وہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں. اور اب ہمیں اس پورے سینیریو میں وہ انوائس ڈھونڈنی ہے جس کے اگینسٹ یہ پیمنٹ آئی ہے. اور کیونکہ یہ پیمنٹ ہمارے اوریجنل کسٹمر سے نہیں آئی، اس لیے کہ اس کے اوپر جو اسٹیمپ ہوگا وہ ہمیں نہیں ملے گا. یعنی جب ہم ریسیو پیمنٹ میں جائیں گے تو ہمارے پاس ریسیوڈ فرام میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. صرف یہ ہوگا کہ اس کلائنٹ نے جو چیک ہمیں بھجوایا ہے اس کے اوپر اپنا انوائس نمبر لکھ دیا ہے. انوائس نمبر ڈھونڈنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں ایک جگہ لکھا ہے لک اپ کسٹمر اور انوائس. یہ سرچ اور فائنڈ کا طریقہ ہے جو ہمیں سسٹم دے رہا ہے.
جیسے ہم نے یہاں سرچ اور فائنڈ یا کسٹمر نمبر یا انوائس والی چیز کلک کی تو ہمارے پاس ایک اسکرین آ گئی اور ہم یہاں وہ انوائس نمبر دے رہے ہیں جس کے اگینسٹ وہ ہمیں چیک ملا ہے. یہ وہ انوائس نمبر تھا کرس بیکر کا جو ہمیں چیک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس پرٹیکولر انوائس کے اگینسٹ یہ پیمنٹ آئی ہے. تو جیسے ہی ہم نے وہ نمبر ڈال کے سرچ کا بٹن دبایا ہے ہمارے پاس وہ والی انوائس لسٹڈ ہے. اور یہاں نیچے ہم سے کوئک بک سوال کر رہا ہے یوز سلیکٹڈ کسٹمر اور ٹرانزیکشن. ہم نے کہا جی ہاں یہی والی جو ہے وہ ہم نے استعمال کرنی ہے. اور کرس بیکر ہمارے سامنے آ گیا ہے اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیمنٹ ہماری پوری کی پوری 10,000 روپے یہ اس فلانی انوائس کے اگینسٹ آئی ہے. آل وی ہیو ٹو ڈو از، اب دیکھیے ذرا یہاں اگر میں ڈائریکٹ ٹک کرتا ہوں تو کیا ہوگا. اب ہمارے پاس جو یہ اماؤنٹ آ گئی ہے یہ ہم نے سلیکٹ کر لی ہے اور جیسے ہی ہم سیو کریں گے یہ انوائس ہماری پے ہو جائے گی. اب اس سے بھی برا حال ہو سکتا ہے. اب ایک تیسرا سینیریو دیکھیے. اس سینیریو میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیک آ گیا. یہ چیک ہمارے کسٹمر یا کلائنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے اور اس پہ انوائس نمبر بھی نہیں لکھا. اس پہ صرف ایک اماؤنٹ ہے اگینسٹ کوئی بھی انوائس. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ انوائس جس کے اوپر یہ اماؤنٹ آئی ہو. اس کے لیے بھی ہمیں ریسیو پیمنٹ میں جانا ہے اور لک اپ کسٹمر یا انوائس. ان دس کیس ہم انوائس کی اماؤنٹ ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ہے 10,000. ہمارے پاس اب بہت ساری انوائس جو 10,000 کی ہیں ساری سلیکٹ ہو کے آ گئیں. لیکن جیسے ہی ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن آئی ہے تو ہمیں یاد آیا ہے کہ ہاں یہ وہی کلائنٹ یا کسٹمر ہے جو ہمیں کرس بیکر کی پیمنٹس بھیجتا رہتا ہے. ہمارے پاس ریکارڈ میں بھی ہوگا کہ ہمارے پاس جو چیکس آ رہے ہیں پچھلے اس وینڈر سے وہ ہمارے کس کسٹمر کی لیے یہ ہمیں بھیج رہا ہے. اس دفعہ اس نے انوائس نمبر نہیں لکھا تو ہم اسے اماؤنٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس ڈراپ ڈاؤن کو ذرا کائنڈلی دیکھیں. اس کے اوپر بہت ساری انفارمیشن ہے کہ ہم اپنی سرچ کس کس پیرامیٹرز کے تھرو کر سکتے ہیں. ڈیٹ رینج کے تھرو، اماؤنٹ رینج کے تھرو، کمپنی نیم، جاب، کسٹمر اکاؤنٹ نمبر، یہ تمام وہ سرچ فیلڈز ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے انوائس کو ٹریک کرنا ہے کہ جو ہماری انوائس ہے اس کی پیمنٹ کب اور کون سے چیک کے تھرو آئی. اور یہ ہم جیسے ہی ٹریک کریں گے تو سسٹم آٹومیٹکلی اس سارے ریکارڈ کو مینٹین کر لے گا. آل وی نیڈ ٹو ڈو، ہیومن انٹروینشن کیا ہے؟ عقل ہم نے یہ استعمال کرنی ہے کہ ہمیں یہ ٹریک کرنا ہے کہ یہ انوائس تھی، یہ پیمنٹ آئی ہے، ہم ان دونوں کو میچ کریں. یہ کمپیوٹر ابھی آٹومیٹکلی نہیں کر رہا اسی لیے انسان کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن پیچھے کی ساری اکاؤنٹنگ، ساری ریکارڈ کیپنگ آٹومیٹکلی کوئک بکس کر رہا ہے. تو اگر ہم نے یہ سلیکٹ کیا تو ہمارے پاس ونس اگین وہ تمام چیزیں جو اس سے ایسوسیٹڈ تھیں وہ آ گئی ہیں. ہم نے یہاں اس کی اماؤنٹ ڈالنی ہے اور اس پرٹیکولر انوائس کو ٹک کر کے سیو کر دینا ہے. یہ طریقہ کار ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی انوائس آئے، اس کی پیمنٹ آئے تو ہم اسے ٹریک کریں، لنک کریں اور ریکارڈ کریں. سو ان کنکلوژن ہمیں ہر طریقے سے اکاؤنٹس پیبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ انوائس کو ہم ٹریس کر سکیں، اس کو ٹریک کریں، اس کو لنک کریں اور اس کو ریکارڈ کریں تاکہ ہمارا پورا کا پورا ریکارڈنگ میکینزم کمپلیٹ رہے، ہمارا سارا ٹریک آڈٹ ٹریل کمپلیٹ رہے اور ہمارا اکاؤنٹنگ ریکارڈ اپ ٹو دا مارک رہے. تھینک یو سو مچ.